ہے، بہت محبت کرتا ہے، جبکہ وہ کچھ نہ کہی سو تو کہ دوسرے سے جاؤ کہو یار وہ آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، یار وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، جھوٹے کے اب ایسا کر کے دونوں کو آپ نے ملا دیا۔ تو سرکار فرماتے وہ جھوٹا نہیں ہے، بل ہوا یقول خیر، بلکہ وہ تو اچھی بولی بول رہا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ صلاحیت میں خدا بھی راضی اور خدا کا رسول بھی راضی۔ صلح کر لو، کہیں مقدمہ چل رہا ہو تو صلح کر لو، اپنے نبی کی اس سنت کو زندہ کر دو، اور صلح کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارے لیے ہے ہی ہے 100%۔ لیکن آج لوگ کچھ ضدی ہوتے، ضد کر لیتے نہ چاہے جتا نہ، ضدی کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ بتاتے ہیں محمد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک نواب صاحب تھے اور ان کے نوکر رہے، ان کا نام رہے بدھوا۔ ایک دن نواب صاحب بدھو سے کہیں بدھو یار سسرال سے دعوت آئی، سسرال چلنا تھا۔ بدھو کہیں چلو چلا جائے، تو نواب صاحب کہیں یار ہمارا پیجامہ بہت گندا ہے۔ تو بدھو کہیں ہمارا پیجامہ صاف رکھا ہے، آپ ہمارا پہن لو، ہم آپ کے پہن لے۔ ہم نوکر آدمی گندا بھی چلی۔ نواب صاحب کہیں نہیں یار، اگر سسرال میں پتہ چلے گا کہ نواب اپنے بدھو پیجامہ پہن کے آئے ہیں تو کتنی بڑی بے عزتی ہوئی۔ بدھو کہیں پہنو، جب ہمارا پیجامہ ہے ہم نہ بتائیے تو کوئی کیسے جانے۔ تو نواب صاحب کہیں دھیان رکھنا، کہیں ہاں پہنو۔ پہنا دیا بدھو نے اپنا پیجامہ، اور نواب کا پیجامہ خود پہن لیا۔ نواب صاحب جب سسرال پہنچے تو ان کے لیے تو دروازہ کھل گیا، اندر چلے گئے، اور بدھو کے لیے برآمدہ میں چارپائی پڑی۔ گاؤں والے نے پتہ چلا نواب صاحب آئے ہیں تو کچھ لوگ ملے کے لیے آئے۔ جب ملے آئے تو بدھو باہر، تو بدھو سے پوچھیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو کہتے ہیں اگر نواب صاحب سے ملے کے تو اندر چلے جاؤ، اور اگر ان کے پیجامہ سے ملے آئے تو ادھر مل لو۔ تو لوگ تعجب، کہیں یہ کون سی بات رہی؟ کہیں بات ایسے ہے، اگر ان سے ملے آئے تو اندر چلے جاؤ، اگر ان کے پیجامہ سے ملے آئے تو ادھر مل لو۔ اب نواب صاحب اندر سنیں تو بڑے آگ بگولا، لیکن کریں کیا بیچارے۔ جب لوگ گئے ملاقات کے چلے گئے تو نواب صاحب نکلے ڈانٹے لگے، کہیں بدتمیز اٹھائی گیرا نالائق کہیں گا، تو نے میری بے عزتی کر دی۔ ارے سرکار اللہ پہلی غلطی معاف کرتا، آپ بھی معاف کر دو، بھول گیا تھا۔ پھر بات ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے لوگ کچھ ملنے آئے، جب پھر ملنے آئے تو پوچھا بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو کہا بدھو نے کہا نواب صاحب تو اندر ہیں، لیکن ایک بات سن لو۔ کہا سب بات ان سے کی ہو، لیکن ان کے پیجامہ نہ پوچھو کہ کہاں ہے تمہارا پیجامہ۔ اب پھر سب بہت پریشان، کی کون معاملہ، کہیں بس بات ایسے ہے۔ اب گئے لوگ ملاقات کے جب گئے تو نواب صاحب نکلے، وہ کمار کے بھگاوے لگے، کہیں صاحب منع تو کیا رہے پیجامہ نہ پوچھو، کہ ہٹ نالائق، پھر پیجامہ رٹ رہا ہے۔ کہ اچھا معاف کر دو، اب زبان پہ پیجامہ نہیں آئے گا۔ خیر معاف کر دیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر کچھ لوگ ملنے آئے۔ جب پھر ملنے آئے تو بدھو باہر، تو پوچھیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو سر نیچے کر لی۔ لوگ پوچھیں ارے بدھو بتاؤ نواب صاحب کہاں ہیں؟ بدھو چپ، ایک چپ ہزار چپ، کچھ نہیں۔ پھر پوچھیں ارے بدھو بولنا رے نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو کہتے ہیں ہم کہا جانے نواب صاحب کہاں ہیں؟ جب ان کے ہم پیجامہ نہیں بتا سکے تھے تو ان کا کیسے بتا سکی تھے؟ بس نکلے نواب صاحب مار کے اوکا بھگائیں نہیں۔ تو لکھتے مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ کہ ضد کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ ضد شیطان نے بھی کیا تھا کہ ہم آدم کو سجدہ نہیں کریں گے، تو نہیں کیا، تو ضد کیا تو برباد ہو گیا۔ اے لوگوں، نبی کے محفل میں بیٹھے ہو، نبی کی سنت کو سامنے رکھو، کہ کوئی معاملہ آ جائے اور صلاحیت کی بات آ جائے تو صلح کر لو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، صلاحیت میں اسلام نے برکت رکھی۔ بہرحال آپ محفل میلاد شریف میں آئے ہیں، غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں۔ اچھا یہ سوچو کہ ایک تقریباً غوث پاک کو 1000 سال دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، کتنے سال ہوئے؟ کچھ کم و بیش 1000 سال،
لیکن آج بھی غوث کی محبت دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں باقی ہے، اور انہی کے نام پر آپ لوگوں نے بھی جلسہ کیا۔ آخر کیوں؟ سوچو صحیح کہ غوث پاک کی محبت کیوں دلوں میں بسا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ انہوں نے پوری زندگی اپنے خدا کو یاد کیا، خدا کو پوری زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ عشاء کے لیے وضو کرتے تھے اور پوری رات ذکر الہی میں لگے رہتے تھے، وضو ٹوٹتا نہیں تھا، اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال۔ ہم لوگوں کو آج جلسہ سال میں ایک دفعہ کہیں گاؤں میں ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ارے ہمیں نیند آ رہی ہے۔ غوث پاک 40 سال نہیں سوئے، 40 سال تک جب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو شیطان بڑا نورانی چہرہ بنا کر کے اور غوث پاک کے پاس آیا، کہا غوث تم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تم نہیں سوئے؟ کہا الحمدللہ۔ تو شیطان نورانی چہرہ بنا کر گیا تھا، لمبا تڑنگا بن کے، کہا غوث پاک سنو، میں تمہارا خدا ہوں۔ کہو معاذ اللہ۔ کہا میں تمہارا خدا ہوں، تم نے بہت عبادت کیا ہے، آج سے میں نے تمہارے اوپر سے نماز معاف کر دیا۔ تو بیل گاؤں کے آدمی ہو تو کہا تھا بھیا بہت محنت کیا ہے، بہت پڑھے ہیں۔ لیکن غوث پاک نے کیا کہا؟ جب اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، تم نے بڑی نمازیں پڑھی، میں نے آج تمہارے اوپر سے نمازیں معاف کر دی، تو غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو خدا نہیں ہے، تو شیطان ہے۔ جب نماز اللہ نے میرے پیغمبر کو معاف نہیں کیا تو ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں نماز کیسے معاف کر دے گا خدا؟ تب شیطان کھلکھلا کے ہنس کے بھاگا۔ اب لوگوں سوچو کہ غوث پاک نے کیا فرمایا کہ جب میرے پیغمبر کو نماز معاف نہیں تو ہم کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اور آج ہم ان کے ماننے والے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، مسجدوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور مسجد میں کبھی جاتے بھی ہیں تو کس طرح؟ جیسے پائے، جیسے کپڑا، جیسے حالت ویسے پہنچ گئے۔ اے لوگوں مسجدوں میں جاؤ تو کس طرح جاؤ؟ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مرتبہ مسجد میں جانے کے وقت تم بناؤ سنوار کر لیا کرو۔ زینت کا لفظ قرآن میں آیا، زینت مانے بناؤ سنوار۔ خذوا زینتکم، بناؤ سنوار کر لو، عند کل مسجد، ہر مسجد میں جانے کے وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے تم اپنے دوست سے ملنے جاتے ہو تو نہا کے جاتے ہو، کپڑا بدل کے جاتے ہو، تیل لگا کر کے، سرما لگا کر کے کہ میں دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں تم دنیا کے دوست سے ملنے جاتے ہو بن سنور کر کے، اور مسجد میں تم اپنے حقیقی دوست خدا سے ملنے جا رہے ہو۔ مسجد میں تمہارا رب تم سے ملتا ہے، جو حقیقی دوست ہے تمہارا، تو جب اپنے حقیقی دوست سے ملنے جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، بن سنور کے جاؤ، کپڑے بھی صحیح،